اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے حضرت طالوت علیہ السلام اور حضرت حزقیل ابن سوری علیہ السلام۔ جامع تواریخ میں کتاب المنتظم سے لکھا ہے کہ طالوت ابن یوکنا اولاد شمعون بن یعقوب سے تھے، اور وہ شوہر مریم کے تھے۔ وہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اور طالوت پیغمبر مرسل تھے۔ بموجب وصیت حضرت یوشع ابن نون کے آپ نے جمیع مہمات بنی اسرائیل کے اپنے ذمے لیے تھے۔ فراغ امور شرعی وغیرہ کے بحرب بادشاہ بارک ملک سلم میں گئے تھے، اور وہ لوگ دین سے برگزشتہ تھے۔ اس کو اور اس کے عیال کو حبس کیا اور 10,000 کافروں کو قتل کیا، اور جو باقی بچ رہے تھے وہ سب کے سب پہاڑوں میں بھاگ گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ بارک کے ساتھ 70 آدمی صاحب ملک محبوس تھے، اور ان سب کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ کر پھینک دی تھی، اور روٹی کو ان کے سامنے توڑ توڑ کر ڈال دیتے تھے۔ وہ مثال کتوں کے اوندے ہو کر منہ سے اٹھا کر کھا لیتے تھے۔ اسی طرح ان کو ذلیل و خوار کر کے مصر میں لائے۔ چند روز کے بعد یوسادش نام اپنے بیٹے کو قائم کر کے انتقال فرمایا۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ تقریباً 60 برس کے بعد بنی اسرائیل مصر میں آئے۔ 40 برس تک اس تیہ مذکورہ میں رہے، اور ان کے 20 برس جہاد میں گزرے۔ اس کے بعد مصر اور شام اور ملکوں میں جا کر سکونت اختیار کی، اور اب تک ان کی اولاد ان مذکورہ ملکوں میں موجود ہے۔ بعض تفاسیر کے ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ حزقیل علیہ السلام کے حکم سے بذریعہ معجزے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذوالکفل رکھا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کر اسماعیل کو اور یسع کو اور ذوالکفل کو، اور ہر ایک میری خبر پہنچانے والوں میں سے تھے۔ اور دراصل حزقیل کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے ایک دن قوم بنی اسرائیل کو خدا کے فرمانے سے جہاد میں جانے کا حکم کیا۔ ان لوگوں نے مرنے کے خیال میں جہاد میں جانا قبول نہ کیا۔ اس کی پاداش میں وہ لوگ خدا کے غضب میں وبائی امراض میں مبتلا ہو گئے، یعنی طاعون کی بیماری ان میں پھیل گئی، اور اس وبائی بیماری میں کثیر تعداد میں مر گئے، اور بہت سے لوگ مارے ڈر کے اپنے اپنے گھروں سے نکل بھاگے۔ جب وہ لوگ 100 کوس پر گئے تو وہاں ایک آواز مہلک ایسی آئی کہ اس آواز سے سب کے سب مر گئے، اور بوجہ مردوں کی کثرت سے ان کو شہر میں لا کر دفن نہ کر سکے۔ اور پھر اس کی ترکیب یوں کی کہ چاروں طرف سے ایک دیوار کھینچ کر سب مردوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور ان کو دفن نہ کر سکے، اور وہ تمام آفتاب کی گرمی سے سڑ گئے تھے۔ جامع تواریخ میں لکھا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ڈیر میں 4,000 لاشیں تھیں، اور حسن بصری نے کہا ہے کہ وہ 8,000 تھے، اور وہب ابن منبع نے کہا کہ وہ 80,000 کی تعداد تھی جو اس وبائی بیماری سے مرے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام 7 روز بعد اعتکاف سے باہر نکل کر شہر سے باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ صرف ہڈیاں ان سب کی باقی رہ گئی ہیں، اور ان کا گوشت پوست سب گل گیا تھا۔ یہ دیکھ کر دل میں رحم آیا۔ جناب کبریا میں عرض کی کہ تو نے میری قوم کو ہلاک کیا، تو پھر ان کو زندہ کر۔ ندا آئی، اے حزقیل، یہ سب وبا کے ڈر سے شہر سے نکل کر بھاگے تھے، اور انہوں نے میرے قبضہ قدرت کا خیال نہ کیا، اس لیے میں نے ان کو مار ڈالا ہے، اور پھر تمہاری دعا کرنے سے میں نے ان لوگوں کو زندہ کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے، اور وہ تھے ہزاروں۔ پس ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا مر جاؤ، پھر جلا دیا ان کو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ کا یہ سب کچھ فضل ہے ان لوگوں کے اوپر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
پھر وہ لوگ جب شہر میں آئے کہتے ہیں کہ ان سب کے بدن سے اور ان کی نسل کے بدن سے جب پسینہ نکلتا تو اس میں مردے کی بو آتی تھی، اور پھر وہ اپنی اپنی میراث پر جا بیٹھے، اور کبھی تو مطابقت اور کبھی مخالفت حضرت حزقیل کی کرتے، اور انہوں نے رفتہ رفتہ دین موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی، اور حضرت حزقیل علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے دیار شام زمین بابل میں جا بسے اور وہیں انتقال فرمایا، اور درمیان دجلہ اور کوفہ کے مدفون ہوئے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔